محترم معزز سامعین، قرآن مجید کے دو مقامات سے آیات مبارک ہے پڑھی گئی۔ سورہ المومن سورۃ البقرہ کی آیات ہیں، دو احادیث ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ سورۃ البقرہ کی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، یہ روزوں کے سلسلے میں جو آیت آئی ہے نا، اسی رکوع کے درمیان میں آیت آئی ہے۔ شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ یعنی ایک رکوع یہ روزوں سے ہوتا ہے، اس رکوع میں بیچ میں آیت مبارکہ آئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قربت بندوں کے تعلق سے فرمایا۔ دعا، تو آج کی ہم گفتگو میں دعا کیا ہے، دعا کسے کہتے ہیں اور دعا کیسے مانگی جائے گی، دعا کی قبولیت کے لیے وہ کیا اصول ہے، وہ انشاءاللہ اسی آیت کے تحت ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اسی عبادت کے درمیان میں جو یہ آیت مبارکہ لائی گئی، وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے پوچھتے ہیں میں کہاں ہوں، اللہ، کیونکہ اللہ کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے نا، تو پھر ظاہر ہے کہ بندے پوچھیں گے اللہ ہے کہاں، اللہ کون ہے آخر؟ وہ اللہ رب العزت خود یہ بات فرما رہے ہیں کہ میرے بندے جب آپ سے سوال کریں یا پوچھیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، ان فرمایا کہاں ہوں، تو آپ انہیں میری طرف سے یہ جواب دے دیجئے، انہیں سمجھا دیجئے انی فإنی قریب۔ الفاظ دیکھیں اردو میں بھی یہ استعمال ہوتے ہیں، الفاظ قرآن کے الفاظ ہیں، انی فإنی قریب، کہ میں بے شک ان کے بہت قریب ہوں، ہر بندے کے قریب۔ میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں، اللہ کہاں ہے، تو آپ انہیں یہ خبر دے دیجئے انی فإنی قریب، میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ کیوں قریب ہوں؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جو بھی بندہ جہاں کہیں سے جب کبھی بھی کسی بھی زبان میں جب مجھے وہ پکارتا ہے، مجھ سے دعا مانگتا ہے، تو آپ فرما دیجئے کہ میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار جب وہ پکارتا ہے، جبھی بھی، کوئی ٹائم کوئی ٹیبل نہیں، کوئی وقت کوئی مہینہ نہیں، کوئی تاریخ نہیں، جو بندہ جب بھی پکارتا ہے مجھے، جب بھی مجھ سے دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، بالکل اوپن کھلے ہوئے، اس میں کوئی زبان کی شرط نہیں ہے کہ آدمی عربی میں پکارے۔ ایک انسان کو جب 1 سے 4 زبان آ سکتی ہے انسان کو، تو اللہ خالق کائنات ہو، تمام زبانوں کا پیدا کرنے والا بنانے والا وہی ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اب اللہ کو عربی میں پکارے۔ ہر انسان کی جو اس کی اپنی مادری زبان ہے، جو اس کی مدر ٹنگ ہے، وہ اس میں اللہ کو پکارے، اللہ کو دعا کرے، اللہ سے مانگے۔ یہ بات ان آیات میں بتائی جا رہی ہے کہ روزے کے احکامات کے درمیان میں اس کو لایا جائے کہ دعا کو، دعا
بہت بڑی عبادت ہے یہ، بلکہ دعا ہی عبادت ہے اصل میں۔ حدیث میں بات آئی الدعا هو العبادہ، الدعا مخ العبادہ، دعا ہی دراصل عین عبادت ہے، دعا ہی دراصل عین عبادت ہے، بلکہ نہ عبادت ہے بلکہ عبادت کا مغز دعا ہے، نچوڑ، مخ العبادہ، تمام عبادات کا مغز، تمام عبادات کی کریم، تمام عبادات کا نچوڑ وہ دعا ہے۔ اسی لیے ہر عبادت کرنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ تو عبادت کے کیا عبادت بھی دعا کی محتاج ہے، عبادت بھی دعا کی محتاج ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ آپ روزہ رکھے، آپ نماز پڑھے، آپ حج کریں، اس کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ میرے روزے کو قبول کریے، دعا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ ہماری عبادت دعا کی محتاج ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ہم عبادت کر لیں اللہ کے پاس قبول ہو جائے، نہیں، بلکہ اللہ سے دعا کرنا پڑے گا، اللہ سے مانگنا پڑے گا، التجا کرنا پڑے گا آپ کو۔ یہ بندگی ہے، دعا عین عبادت ہے یہ۔ اور حدیث میں بات آئی، ابھی میں پڑھا آپ کو، لیس اکرم شیء علی اللہ من الدعاء، اللہ کے یہاں، اللہ کے لیے دعا سے بڑھ کے کوئی عزت والی چیز ہے ہی نہیں۔ دعا ہی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کو پکارنے والے، اللہ سے مانگنے والے، اللہ سے دعا کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ۔ دیکھیے آپ، جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے، غضبناک ہوتے اس کے اوپر۔ جو اللہ کو نہیں پکارتا، جو اللہ سے نہیں مانگتا، جو اللہ کے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج نہیں سمجھتا، من لم یغضب علی اللہ، اللہ اس کے اوپر غضبناک ہوتے ہیں۔ جو اللہ سے نہیں، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، غضبناک ہو جاتے ہیں اس سے اللہ۔ اللہ چاہتے ہیں کہ بندے اللہ سے مانگیں، دعا کریں اس سے۔ دعا ہی دراصل عین عبادت ہے، اور اللہ اور بندے کا جو تعلق، جو ربط ہے، جو کنیکشن ہے نا، وہ دعا میں ہے۔ دعا سے اللہ اور بندے کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ ہر عبادت کے لیے شرائط ہے، لیکن دعا کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ ہر عبادت کے لیے شرط کیا ہے؟ نماز کے لیے شرط ہے، آپ کے لیے شرط کیا ہے؟ نماز آپ پڑھنا چاہ رہے، وہ نماز کا ٹائم ہونا ہے، کیا بھائی؟ پھر اس کے لیے شرط ہے آپ باوضو ہونا ہے، باطہارت ہونا ہے۔ پھر اس کے لیے شرط ہے وہ جگہ بھی پاک ہونا ہے نا؟ یہ ساری شرطیں۔ آپ حج کرنا چاہ رہے ہیں، حج کے لیے بھی وہ شرائط ہے، حج کا دن، وہ دن آنا چاہیے، وہ مہینہ آنا چاہیے۔ روزے بھی رکھنا ہے رمضان کے، تو رمضان کا مہینہ آنا چاہیے۔ یعنی جتنے عبادات ہیں وہ ساری عبادتیں اپنے وقت، اپنے ٹائم ٹیبل، کچھ شرائط کے ساتھ ہے، وہ تب وہ عبادت ہوتی ہے۔ لیکن دعا ایک ایسی عبادت جس کے لیے کوئی شرط نہیں، جس کے لیے کوئی ٹائم نہیں، جس کے لیے کوئی تاریخ نہیں، جب چاہے جہاں سے چاہے مانگو، اللہ سے مانگتے رہو۔ دعا قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں، سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ زمین اور آسمان میں جتنے مخلوقات ہیں، وہ کون کیا ہے؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ زمین اور آسمان میں جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ۔ اور اللہ کی یہ شان ہے کہ ہر آن ایک نئی شان میں عطا میں بندوں کو نواز رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے بندوں، پوری مخلوقات مل کے اگر کچھ مجھ سے مانگنا چاہے، ہے نا، اور میں جو بھی مخلوق مانگ رہے اگر وہ سب کو میں عطا کر دوں تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ سمندر میں جیسا سوئی ڈبانے سے سوئی کو جو پانی لگ جاتا ہے نا، اتنی بھی کمی نہیں ہوگی اللہ کے خزانے میں۔ اللہ کے خزانے میں کوئی چیز کی کمی ہے ہی نہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جتنے خزانے ہیں وہ سب اللہ کے۔ تو دعا اصل عبادت ہے، یہ دعا
اور آگے چل کے آیت میں فرمایا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اللہ قریب ہے. آپ قریب بولے تو ہم بولتے ہیں یہاں بھی قریب ہے، اس کو بھی قریب بولتے ہیں، اس کو بھی قریب بولتے ہیں نا. تو اب یہ قریب کی خود اللہ تعالیٰ وضاحت کی اپنی کلام کے اندر. سورہ قاف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم انسان کے خالق ہیں، اور اس کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں ہم اس سے واقف ہیں، اسے جانتے ہیں. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور بندے کے ہم اتنا قریب ہیں، اس کی جو رگ ہے نا، یہ جو خود دو رگیں خود سے دوڑتی ہے نا، اس کو رگ کٹ گئے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. یعنی اس کی اسے کہتے ہیں شہ رگ. یہ رگ جو ہے نا، اس رگ سے بھی زیادہ ہم اس کی جان سے بھی میں اس کے قریب ہوں. اتنے قریب اللہ ہم سے. ہماری جو جان ہے نا، یہ رگ، اس سے بھی زیادہ قریب اللہ. کیوں قریب ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں اسی لیے قریب ہوں، جب بھی بندہ پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی دعا کو سنتا ہوں. اور اللہ کا نام کیا ہے بھائی؟ اللہ کا ایک نام ہے نا، اس کے بہت سارے ننھے نام سنتے ہیں ہم. تو اس کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ سمیع. سمیع کے معنی کیا ہے؟ دعاؤں کا سننے والا. ابراہیم علیہ السلام جب دعا کرے اللہ سے اپنے بیٹے کے لیے، اور اللہ نے آپ کو لڑکا عطا کیا، تو وہاں پہ یہی نام کا آپ نے واسطہ دیا. کیا دیا؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل واسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. تمام تعریف اس رب کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں لڑکا عطا کیا ہے، اور میرا رب وہ ہے جو میری دعاؤں کا سننے والا ہے. ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ اٹھ کے کیا کہتے ہیں اٹھتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. کیا جملے؟ 3. سمیع، اللہ، حمید، 3 جملے آ گئے. کیا کہ اٹھتے ہوئے کیا بول رہے ہیں ہم؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری دعاؤں کو سنا. سمیع کے معنی سننے والا. اللہ ہے وہ سننے والا، اور تعریف اس کے لیے جو سننے، ہر مخلوق کی سننے والا ہے. سمیع ہے، سمیع الدعاء. اور ایک مقام پہ سورہ ہود میں اللہ فرماتے ہیں ان ربی سمیع قریب. ان ربی سمیع قریب. بے شک میرا رب دعا سننے کے لیے وہ بہت قریب ہے بندے کے. یہ باتیں اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے قرآن میں؟ ہم کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا ہے. ہماری ہر چھوٹی ضرورت کون پورا کر رہے ہیں؟ اللہ پورا کر رہا ہے نا. ہم جب ماں کی پیٹ میں تھے وہاں بھی اللہ ہم کو رزق پہنچایا نا؟ نہیں. ابھی ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، جب ہم بچے تھے چھوٹے، وہاں بھی زندگی تھی ماں کی پیٹ کے اندر، اور وہاں بھی اللہ ہمیں غذا پہنچایا ہے. اس کتنا حکیم ہے، کتنا علیم ہے، کس طرح غذا کو پہنچا رہا ہے. ذرا سوچو. بولے اللہ تعالیٰ کون ہے آخر؟ وہ سمیع ہے، وہ رب ہے تمہارا، ہے نا. پھر جب بچہ جب دنیا میں آ گیا، پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی کتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رزق کا انتظام کیا. کوئی مانگا اللہ سے نہیں مانگا، لیکن اللہ فرماتے ہیں بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کی غذا کا انتظام کہیں اور نہیں، خود اس کی ماں کی چھاتیوں میں کر دیا ہے نا. کون بولے کرو بول کے کوئی دعا کرے تو کوئی بھی نہیں. اللہ بولتے کہ میں پیدا کر رہا ہوں، میری ذمہ داری ہے، میں رب ہوں، میں سمیع ہوں، مجھے معلوم ہے یہ بچے کو غذا چاہیے، اور کیسی غذا چاہیے ویسی ہی غذا دی اللہ تعالیٰ. وہ کون ہے؟ وہ رب ہے تمہارا، وہ رب العالمین ہے. وہ ہر ایک کا رب ہے، ہر ایک کی دعاؤں کا سننے والا ہے، ہر ایک کی حاجتوں کا پورا کرنے والا ہے، ہر ایک کو مشکلات سے نکالنے والا بھی وہی ہے. دعا قرآن میں آیت مبارک آئی، سورہ مومن کی آیت میں پڑھا، اس میں اللہ کا حکم ہے. اب یہ کیا حکم ہے؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارا رب جو ہے، تمہارا پالنہار، تمہاری پرورش کرنے والا، وہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب سے مانگو، مانگو اپنے رب سے. وہ رب ہے تمہارا.
ساری مخلوقات جس سے آپ مانگ رہے ہیں نا، جن سے میں مانگیں گے آپ، وہ ناراض ہو جاتے ہیں، کیا بھائی کیا پیچھے پڑا ہے میں جب دیکھے بلکہ لیکن اللہ پر نہیں کہ اگر نہیں مانگے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ وہ رب ہے میرے بھائی، ساری مخلوقات کا رب ہے، ہر ایک کی سن رہا ہے۔ وہ ایسے کیڑے پتنگے جو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہم، اللہ انہیں بھی رزق دے رہا، ان کی بھی زبان ہے، وہ بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں نا۔ یسألوہ من فی السماوات والارض، جو بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ سب اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے دست سوال ہے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے، ہر آن اللہ ہر ایک کو عطا کر رہا ہے، دیتے چلے جا رہا ہے، اس کی شان کبریائی ہے یہ۔ اور انسانوں کے متعلق یہ بات کہہ دی گئی سورہ فاطر میں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ کیسے اللہ تعارف کروا رہے ہیں؟ اے انسانوں، تم صرف اپنے رب کے بھکاری ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم فقیر ہے، کس کے؟ صرف اللہ کے فقیر ہے، تم اللہ کے محتاج ہے، صرف پوری کائنات۔ فرشتے بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، انبیاء اکرام بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، اولیاء اللہ بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین سب اللہ سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی کون ہے؟ وہ غنی ہے، وہ صرف بے نیاز تو صرف وہی ہے، اور وہ حمید ہے، ہر حال اس کی تعریف ہی تعریف ہے کائنات میں، سب اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ لیکن جب ہم زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، ٹاپ لیول کے جو انسان ہوتے انبیاء کرام ہیں، ہے نا، پھر اس میں سب سے زیادہ ٹاپ لیول پہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجیے گا، ان کی کیسی دعائیں اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں۔ کھانا بھی ایک لقمہ بھی اٹھا رہے ہیں اللہ کے نبی، تو کیا کہہ کے اٹھا رہے ہیں؟ بسم اللہ ولا برکت اللہ، تیرے نام کے ساتھ میں نوالا اٹھا رہا ہوں۔ پانی بھی پی رہی تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، کھانا کھانے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں دعا کے ذریعے سے۔ تمام تعریفیں تیرے لیے ہے رب، جس نے ہم کو کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا، ہے نا۔ آپ بستر پہ جا رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، بسم اللہ اموت و احیا، اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں، کیونکہ میری موت و حیات تیرے اختیار میں۔ بھئی یہ نبی ہے، معمولی بات نہیں ہے، ہم ان کے مقابلے میں ذرہ بھی نہیں ہے۔ ہم نبی جب اللہ کے اتنے محتاج ہیں کہ بتا رہے ہیں، تو پھر ہم کیا ہیں؟ بتاؤ۔ سواری پہ بیٹھ رہے ہیں آپ، یہی دعا کر رہے ہیں، اللہ اس سواری کے قابل میں نہیں تھا، اور سواری کو میں اپنے خوابوں میں نہیں کر سکتا تھا، اور تیرا شکر ہے تو نے اس سواری کو میرے کنٹرول میں کر دیا ہے۔ دعا یہی ہے۔ گھر سے نکل رہی تو آپ کیا دعا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، اے اللہ میں تیرا نام لے کے تیرے اوپر بھروسہ کر کے گھر سے باہر نکل رہا ہوں، ہے نا۔ ساری دعائیں ہیں یہ، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا، دعا ہو رہی، مسجد میں آپ داخل ہو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھ کے داخل ہو رہے ہیں؟ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ داخل ہو رہا ہوں، تیرے گھر میں میری رحمت کے دروازے کھول دے، اللہم افتح علی ابواب رحمتک۔ یہ رسول کی دعا ہے۔ مسجد سے باہر قدم نکال رہے رسول تو اللہ سے دعا کر کے مسجد سے نکل رہے ہیں۔ ہر دعا زندگی کے ہر موڑ کے اوپر دعا ہے۔ کیا ہے دعا؟ یہ دعا ہے اللہ اور بندے سے تعلق، کنیکشن، یہ دعا ہی ہے اصل میں، ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں سب سے پہلے دعا ہی ہے، آپ دیکھ لیجئے سورہ فاتحہ خود دعا ہے، اللہ کی تعریف ہے اس میں، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی ثنا ہے، پھر اس کے بعد دعا ہی ہے نا۔ کیا دعا ہے؟ یہاں سے دعا شروع ہو رہی نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور تجھ سے ہماری دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہے نا، سیدھے راستے پہ ہمیں لے چل، سیدھا راستہ بتا۔ دعا، الدعا هو العبادہ، دعا عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا
کیفیت میں اللہ سے آپ کو مانگنا ہے. ہمارے پاس ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عربی میں دعا کریں تو قبول ہوتی. یہ نہیں. جو دعائیں عبادات سے متعلق ہیں، عبادات سے، وہ دعا تو آپ عربی میں کریں گے. باقی عبادات سے ہٹ کے جتنی بھی دعائیں آپ کی ضرورت کی چیزیں سب اپنی زبان میں مانگنا ہے. آپ کون سی زبان جانتے ہیں؟ آپ کی لینگویج کون سی ہے؟ تیلگو ہے، مراٹھی ہے، کیا ہے، کون سی ہے؟ اس زبان میں آپ اللہ سے مانگیں گے، دعا کریں گے اللہ سے. زبان کب بنتی ہے بھائی؟ زبان بنتی ہے انسان کے اندر جو ضمیر ہے نا، دل، اس دل کے اندر، دل و دماغ کے اندر جو خیالات، جو وسوسے، جو ضرورتیں آپ کے پیدا ہوتے ہیں نا، تو وہ دل کی آواز کو جو نا ڈھالنے کے لیے الفاظ بنائے گئے ہیں. جب تک زبان پہ نہیں آئے، دماغ میں آپ کی کوئی چیزیں ہیں تو اس کی کوئی زبان نہیں ہے. وہ جب وہ چیز زبان پہ آتی ہے تو ہر ایک اپنی اپنی زبان میں اس کو ادا کرتا ہے. اس کو معافی الضمیر کہتے ہیں، معافی الضمیر. تو دعا ہم اپنی زبان میں کرنا چاہیے، عین عبادت ہے دعا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے رب کو پکارو، اس سے دعا کرو. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اور اللہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ سے دعا نہیں کر کے تکبر کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے اللہ سے پکارنے کی؟ جو ہو رہا ہونے دو. بات ایسے کیا ضرورت ہے جب دے کے دعا کیا ضرورت ہے دعا کی؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مادہ پرست، انہیں سمجھتے ہیں کہ جیب میں اگر پیسہ ہے تو سب کچھ کر لیں گے. کچھ نہیں کر سکتے آپ یہ کاغذ کے ٹکڑوں میں. سب اللہ کے اختیار میں، ہر چیز. کچھ نہیں ہو سکتا. اگر دولت سے ہو سکتا تو ظاہر ہے کہ بڑے بڑے لوگ دولت کے لیے جناب علی موت سے بچ جاتے تھے، بیماریوں سے بچ جاتے تھے دولت حاصل. کچھ ہو رہا نہیں، ہو رہا نا، کچھ بھی نہیں ہو رہا دولت سے. ایک انسان جوان ہے، بوڑھا ہونا نہیں چاہتا، بہت دولت ہے، کیا بچتا انہیں بوڑھاپے سے؟ بتاؤ. خرچ، دولت خرچ کر جوان مرے دیکھیں گے، رہتا نہیں. سب کچھ دولت نہیں ہے، سب اللہ کے اختیار میں، اس کے کنٹرول میں. کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دی ہیں اور اس کے اوپر بھی اللہ کی نگرانی ہے. دعا کرو اللہ سے، اللہ ورنہ کہ مانگو اللہ سے. اللہ سے مانگنا یہ شرف ہے بندگی کا. اللہ سے مانگنا یہ فخر ہے بندگی کا. میرے لیے فخر ہے کہ میں رب العالمین کا بندہ ہوں. میرے لیے فخر ہے کہ میں اس غنی کا بندہ ہوں جو پوری کائنات اس کے کنٹرول میں ہے. میں غریب اور محتاج نہیں ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ غریب ہے، محتاج ہے. نہیں، یہ غریبی، یہ محتاجی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا چلانے کے لیے ایک نظام بنایا ہے. ہر کوئی غنی کے بندے ہیں. عبد الغنی کیا مطلب؟ میں غنی کا بندہ ہوں، ہر ایک کو نوازنے والا اللہ، اس کا بندہ ہوں میں. یہ غریبی کوئی عیب نہیں ہے، یہ تو امتحان کے لیے اللہ نے رکھا ہے. اور یہ چیزیں بدلتی ہیں دنیا کے اندر. آج آپ غریب ہیں تو کل دوسرا غریب، کل آپ امیر ہو جائیں گے. اب آج محتاج ہیں تو کل نہیں رہیں گے، آج غلام ہیں تو کل نہیں رہیں گے. یہ دنیا کا نظام ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ فرماتے یہ ایام گردش ہے انسانوں کے درمیان میں، ہم عدلتے بدلتے رہتے ہیں. آج تمہارا تخت و تاج ہے، آج تمہاری حکومت ہے، کل تم غلام رہیں گے، کل تم غلام بنا لی جائیں گے. یہ نظام ہے دنیا کا. پوری تاریخ پڑھتے ہیں. انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں کیا ہے؟ دعا. پکارو اپنے رب کو، دعا مانگو اپنے رب سے، رات دن مانگتے رہو دعا. اللہ کا حکم ہے اگر تم دعا نہیں مانگیں گے تو اللہ فرمائے یہ تکبر ہے، یہ گھمنڈ ہے جو دعا نہیں کر رہے، اللہ سے نہیں مانگ رہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اور جو دعا نہیں کرتے، تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے، جو کچھ میں کر رہا ہوں مست ہے. تو ایسے تکبر کرنے والوں کو اللہ فرمائے میں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا میں. دعا. اور دعا کے سلسلے میں حدیث آئی، آپ نے فرمایا
ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. کیا فرماتے ہیں حدیث میں رسول؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ سے دعا کرو کہ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ برابر قبول کرنے والا ہے. پکارو اپنے رب کو، یقین کے ساتھ پکارو. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ اللہ قبول کرنے والا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ، اور یہ بات جان رکھو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا من قلب الغافل اللہ، جس کا دل غافل ہے، دعا کر رہا اس کو خود نہیں معلوم، غافل ہے. بھائی میں مانگ رہا ہوں، مجھے خود نہیں معلوم میں کیا مانگ رہا ہوں، غافل ہونے میں اپنی دعا سے. بتاؤ آپ. تو اس لیے بنا کہ غافل کی دعا اللہ کے پاس قابل قبول نہیں. اللہ حدیث میں بات کہی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے دعا کرو تو اس یقین کے تحت کرو کہ میرا رب وہ دعا قبول کرے گا. اور دعا کے سلسلے میں ابھی آپ کو یہ بتایا کہ دعا کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. ہر آن، ہر لمحہ، ہر جگہ، جس زبان میں آپ چاہیں، جو آپ کی زبان ہے، اللہ سے پکاریں گے آپ. اور اللہ سے مانگنے کے لیے لوگ عموماً غلط مسائل بیان کر دیتے ہیں. ارے وہ اللہ دعا نہیں قبول کرتا جب تک کہ کسی کا واسطہ وسیلہ نہ دے. اب اس کے لیے مثالیں دیتے ہیں. آپ منسٹر کے پاس جانا ہے تو پہلے چپراسی کو بننا پڑتا، سمجھ میں آ رہا. سرکل کے پاس جانا رہا تو پہلے جمیدار کے پاس جانا پڑتا. اس قسم کے اوپر چھت پہ چڑھنا ہے تو سیڑھی کا ہونا پڑتا. یہ مثالیں مخلوق کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ آپ اوپر جانا سیکنڈ فلور پہ سیڑھیاں ہونا پڑے گا نا، آپ کو لفٹ ہونا پڑے گا نا، ہے نا. وہ کیونکہ وہ دور ہے، نزدیک نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ گھر آپ کا گراؤنڈ فلور میں آپ کا گھر ہے نیچے، کیا وہاں بھی سیڑھی ہونا کہ آپ کو جانے نہیں؟ کیونکہ تو بالکل قریب ہے. وہ اللہ بولا اللہ سیکنڈ فلور پہ تھرڈ فلور پہ نہیں ہے. اللہ کہاں ہے؟ تمہاری شہر سے بھی زیادہ قریب ہے. ارے جو ذات تمہارے شہر سے زیادہ قریب ہے اس کو سیڑھی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو واسطے وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ واسطے وسیلے ان لوگوں کے لیے جو اس کو خود اپنا پتہ نہیں ہے نا. اب بڑے آفیسر ہیں، آپ کیبن میں جاتے ہیں تو آج کل جناب علی کیا بولتے وہ میٹل کے لگا دیا اندر داخل ہونے کے لیے، اندر بیٹھا ہوا ہے، نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن، بغیر اجازت کے آپ اندر نہیں آ سکتے. سمجھ؟ کیونکہ اس کو خطرہ ہے کہ کون آنے والا نہیں معلوم، ہاں کوئی مجھے مارنے والا تو نہیں ہے، اسی لیے پوری جھڑتی لے کے اندر چھوڑ رہے ہیں آپ. ارے انہیں اتنا غافل ہے کہ اس کو آپ بول رہے ہیں اور اللہ کی مثال اس کو دے رہے ہیں. اسی لیے قرآن نے یہ بات کہ لا تضربوا للہ الامثال واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ تم اللہ کے متعلق مخلوق کی مثالیں مت بیان کرو، ہے نا. آفیسر سے ملنا ہے، 5 بج گئے، آپ آفس کو چلے گئے، ٹائم ختم ہوگا، کلوز جاؤ. اللہ کا بھی معاملہ ایسا ہے، ٹائم ختم ہو گیا بھائی، عصر کا وقت ہو گیا، اب اللہ سے نہیں مل سکتے، آپ اللہ سے دعا نہیں کر سکتے. آپ ایسا ہے کیا؟ رات ہو گئی، اب آفیسیں بند ہو گئے، اب کیسا؟ پھر اب آفیسر تو نہیں ہے، پھر کل آؤ. اللہ کے پاس بھی ایسا ہے کیا معاملہ؟ نہیں. اسی لیے تو اللہ بولا نا کہ دعا ہی وہ عبادت ہے جس کے لیے کوئی ٹائم نہیں، کوئی شرائط نہیں، کوئی کنڈیشن نہیں، کوئی زبان نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی دن نہیں، کوئی تاریخ نہیں. ہر آن اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب بھی پکارے، اذا دعان جب کبھی بھی پکارتا ہے، اس کی پکار کو اللہ قبول کرتا ہے اور اس کے قریب ہے. اللہ کہاں ہے؟ قریب ہے، سب سے زیادہ قریب ہے. میں ہوں نا، میرے سے زیادہ اللہ مجھے جاننے والا ہے، میرے سے زیادہ اللہ میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے نا. ہم دعا کرتے ہیں، یہ دعا زبان سے نکلتی ہے، لیکن یہ دعا زبان سے نکلنے سے پہلے اللہ جانتا ہے کہ میں کیا مانگنے والا ہوں اللہ سے، ہے نا. ہاں کیا کہا اللہ نے؟ یعلم خائنۃ العین وما تخفی الصدور. وہ اللہ ہے جو تمہاری پلکوں سے، تم پلک کیوں مارتے ہو، آنکھیں کیوں گھماتے ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا ہے آخر اس کے پیچھے. وما تخفی الصدور، تمہارے سینوں میں جو بھید بھاؤ ہے اللہ جانتا ہے. اللہ ایسا بھائی کھلی ہوئی کتاب ہے ہماری، ہم اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپا سکتے. کوئی چیز، کوئی عمل ہمارے اللہ سے غافل نہیں ہے. کوئی دعا ہم پکارتے ہیں
تو ہماری دعا سے پہلے اللہ جانتا ہے کہ میں کیا کہنے والا ہوں اللہ کو. اللہ نے پکارو, دعا کرو اللہ سے, اور اللہ سے جو دعا نہیں کرتے وہ متکبر ہے, اور اللہ سے نہیں مانگنے والا, حدیث میں آیا اللہ اس سے ناراض ہے. اللہ کو پکاریے, اللہ کو مانگیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں یہ حکم, کئی احکامات آتے ہیں. سورہ رات میں قرآن ہے قل انما امرت ان اعبد اللہ, مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں, ولا اشرک بھی, اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کروں. میں وادعو ربی الیہ ادعو, تم سب کو میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. نبی کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف بلا رہے ہے نا. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی سبحان اللہ وما انا من المشرکین. اللہ بتا رہے ہیں کہ میرا طریقہ یہ ہے, میری سنت یہ ہے کہ میں تم سب کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میں بھی اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں آئی, ہم پڑھتے ہیں نا, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ مجھے میری مغفرت کر دے, میرے ماں باپ کی اور تمام ایمان والوں کی جس دن تم حساب لینے والا ہے. دعا کر رہے ہیں. زکریا علیہ السلام بوڑھے ہوئے کہ اولاد نہیں ہے, اللہ سے دعا کر رہے ہیں زکریا علیہ السلام, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے اللہ میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں, میرے ہڈیاں کمزور ہو چکے ہیں, میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں, اور میری بیوی بانجھ ہے, لہٰذا ہم بوڑھے ہو چکے ہیں, لاوارث ہے, ہمیں وارث عطا کر, تنہا مت چھوڑ دے. اللہ نے فرمایا کہ زکریا تمہاری دعا قبول, فاستجبنا لہ واصلحنا زوجہ. ہم نے زکریا کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کی بیوی کی اصلاح کر دیا, یعنی ہم نے اولاد کے قابل بنا دیا ہے نا. دیکھیے آپ, یہ ہے آدم علیہ السلام دعا کر رہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. نوح علیہ السلام دعا کر رہے, قوم جھٹلا دی, 950 سال تک تبلیغ کرنے کے بعد بھی قوم آپ کا مذاق اڑائی اور آپ بڑے کمزور ہو گئے قوم. وہاں دعا کر رہے, ربی انی مغلوب فانتصر, اے میرے رب میں پسپا ہو چکا ہوں, میں مغلوب ہو چکا ہوں, لہذا تو میری مدد کر, تو میری مدد کر. دعا ہو رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. اے اللہ میں تیرے اوپر بھروسہ کرتا ہوں, تیری طرف پلٹتا ہوں, تیری طرف رجوع ہوتا ہوں. یہ انبیاء کرام کی دعائیں ہیں قرآن میں, پیغمبروں کی دعائیں ہیں. بھائی جو اللہ کے زیادہ مقرب ہوتے ہیں نا, پکارو. کہ پیغمبروں کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دعاؤں کا ذکر کر کے فرمایا سورہ انبیاء میں, یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. یہ انبیاء اکرام تھے, انبیاء اکرام یدعوننا رغبا, یہ ہم کو پکارتے تھے رغبت کے ساتھ, امید کے ساتھ. یدعوننا رغبا ورہبا, اور ڈرتے ہوئے گھبراتے ہوئے پکارتے تھے. وکانوا لنا خاشعین, اور ہم سے ڈرتے تھے وہ لوگ. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری دعائیں عجیب حال ہے. کیا مانگ رہے ہمیں خود نہیں معلوم, کس سے مانگ رہے ہمیں خود نہیں معلوم. ہماری دعا کے اندر کوئی یقینی کیفیت نہیں ہے. ہاں اور کیجیے آپ, سوچو غیر اللہ کے پاس لوگ جا کے جس ادب سے دعا کرتے ہیں نا, میں ایک مثال دے رہا ہوں. اللہ کے دربار مسجد چھوڑ کے آپ دوسری جگہ تو مزاروں کو جائیے, درگاہوں کو جائیے, وہاں کس قدر ڈرتے ہوئے احترام سے ٹھہرتے ہیں. اتنا ڈرتے ہیں ان سے, وہ خبر میں حالت. رب کائنات آپ کا رب ہے, وہ عظمت ہی نہیں ہے. آپ کسی درگاہ کے بعد تو اتنا یہ کرتے ہیں کہ جناب دعا کر کے چہرے پہ ہاتھ پھیر لینے کے بعد الٹے پلٹتے بھی نہیں, پہلے تو الٹے قدم جاتے, تھوڑی دور کے بعد جا کے پلٹتے. اتنا ادب ہے آپ کو وہاں پہ, قبر کا, مزار کا, جس کے کئی ٹن کے نیچے وہ جناب شخصیت دفن ہے, ان کا اتنا ہے. اللہ فرمایا, اللہ جو تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے, اللہ جو سننے والا بصیر ہے, وہ سننے والا سمیع ہے, وہ دعاؤں کا قبول کرنے والا. ربنا وتقبل دعا, اے ہمارے رب ہماری دعا کو قبول فرما. یہ کیفیت مسجد میں اللہ سے دعا کرتے ہیں, وہ کیفیت ہی نہیں ہے ہماری, وہ قبروں کے پاس ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ کو چھوڑ کے تم جہاں بھی دعا کر رہے جا کے, وہ کون ہے؟ وہ تمہاری سننے والے نہیں ہیں, وہ تو دنیا سے گزر گئے. آپ سورہ احقاف پڑھ لیجیے, سورہ الاحقاف, اس میں پہلے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس سے بڑھ کے بھٹکا ہوا,
اس سے بڑھ کے سیدھے راستے سے ہٹا ہوا اور کون ہو سکتا ہے جو زندے اپنے خدا کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو پکار رہا ہے؟ اگر قیامت تک بھی پکارتا رہیں گا وہ اس کی دعا سے غافل رہیں گے. وہ غافل، ہم جا رہے ہیں وہاں پہ دعائیں کر کے اور غافل ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں. ہم سمجھ رہے پکار سن رہے ملک کے، لیکن اللہ بول رہے ہیں وہ گئے، ختم ہو گئے، دنیا سے گئے، عالم آخرت میں گئے، عالم برزخ میں چلے گئے. وہ لوگ، ان کی جان سے ہم جان، روح سے، بدن سے روح نکال لیے، اور روح اصل جان ہے، وہ روح عالم برزخ میں ہے. یہاں تو خبر میں تو صرف ان کا ڈھانچہ، ان کی ڈیڈ باڈی ہے، وہ اصل تو ہمارے پاس پہنچ گئے. وہ لوگ وہاں کچھ بھی نہیں ہے. اور جو جا کے وہاں پہ پکار رہا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہے، غافل ہے، پورے غافل ہے. جہاں بھی جو پکار رہا جا کے سب اللہ ہم کو خبر دے رہے ہیں قرآن مجید میں. ہاں اللہ قرآن میں، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کون لوگ ہیں؟ ان الذین تدعون من دونہ لا یملکون من خطمیر، سورہ فاتحہ میں، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو دعاؤں کے لیے، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے. کھجور کی گٹلی کے اوپر کھجور کھانے کے بعد باریک جھلڈی آتی ہے، دیکھے ہوں گے کبھی آپ، ہے نا؟ اللہ پر اتنا بھی اختیار نہیں ہے ان. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. اللہ سورہ نحل میں فرماتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو تم پکار رہے ہو، وہ کون ہے؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کرے، وہ خود پیدا ہوئے اور مر گئے، چلے گئے دنیا سے، ختم ہو گئی بات. نہیں ہے میرے بھائی. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب کس کے بھکاری ہیں؟ اللہ کے. اللہ سے مانگیے. ہمارے پاس عجیب و غریب اشعار ہیں، فلاں ہیں، عقیدے میں شرک ہے، ہاں عقیدے کے اندر کیا کیا غلو ہے، انبیاء اکرام کے خلاف، اولیاء اکرام کے متعلق. اللہ سے جو عقیدہ ہونا ہے اس انداز میں عقیدے ہیں. اللہ سے پکارنے کی بجائے ہم غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور یہ سمجھتے اچھا کام کر رہے ہیں. نہیں، یہ رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کے خلاف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے خلاف. آپ نے فرمایا کہ اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سألت فاسأل بالله واذا استعنت فاستعن بالله، جب بھی تمہیں مانگنا اللہ سے مانگو، اور جب بھی سوال کرنا اللہ سے سوال کرو. معمولی چیز بھی اگر تمہیں کو ضرورت پڑ جائے، یہاں تک آپ نے تمثیل دی، اگر تمہارے گھر میں نمک ختم ہو چکا ہے، لیکن نمک تو بہت معمولی چیز ہے، لا کے دکان سے لانا پڑے گا آپ کو، لیکن وہاں فرمایا کہ نمک ختم ہوتے یہ مت دماغ میں لا کے دکان کے جاؤ، اللہ نمک ختم اس کا انتظام کر دو، پھر جاؤ دکان کو جا کے لاؤ. ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہا نمک ختم ہو گیا اور آپ اللہ سے نہیں مانگ رہے، وہ تو دکان پہ ملتا، لیکن پیسے لے کے دکان کو دینے بولتا ہے نمک ختم ہو گیا. کیا قصہ کیا ہے؟ کہاں گئی تمہارا وہ؟ سمجھ میں آ رہا؟ نہیں، یہ سارے ظاہری اسباب ہیں، یہ اصل دینے والا اللہ ہے. وہ جو دینے والا ہے نا اس سے پہلے مانگو، پہلے بعد میں اسباب اختیار کرو، بعد میں کرو، پہلے مانگو اس سے. تو بہرحال یہ باتیں ہیں. دعا عبادت ہے، عین عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے. دعا کرتے رہیے، دعا کرتے رہیے، اللہ سے مانگیے، ہر چیز مانگتے رہیے، چھوٹی بڑی، صحت جوانی، یہ وہ، ایمان، ہر چیز مانگیے اللہ سے. مانگنا ہی بندے کا کام ہے اور دینا رب کا کام ہے. بارک اللہ لکم فی القرآن. السلام علیکم.